میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ملک کے مشہور حج کے سلسلے میں معلم کے فرائض انجام دینے والے اور لوگوں کی حج کے سلسلے میں تربیت کرنے والے الحاج قاری محمد رضوان صاحب سے آپ حج کے سلسلے میں بہت ساری معلومات آپ نے حاصل کی۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت سینٹرل حج کمیٹی کی جانب سے بھی وہ لوگ جو حاجیوں کی تربیت کے لیے جاتے ہیں ان کی تربیت کے لیے قاری محمد رضوان صاحب کو بلایا جاتا ہے، اور ایسے ہی اسٹیٹ لیول پر بھی معلمین جو ہوتے ہیں ان کی تربیت کے لیے بھی قاری محمد رضوان صاحب کو بلایا جاتا ہے، اس لیے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ اتنے حج انہوں نے کیے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر ان کے سامنے پورا وہاں کا نقشہ ہوتا ہے اور وہ ایک ایک ارکان کے سلسلے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو حج کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک کوارڈینیشن کا گروپ بنا لیتے ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا ہو یا پوچھنا ہو تو وہاں سے وہ رابطہ کریں۔ الحمدللہ وہ یہاں بیٹھ کر ان کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کا حج صحیح ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری مفید معلومات آپ نے حاصل کی ہوں گی، اور انہی معلومات کی روشنی میں آپ کو انشاءاللہ حج ادا کرنا ہے۔ مجھے جو بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھ کر کے بھی انسان سدھرتا نظر نہیں آتا، روزے رکھ کر کے بھی انسان سنورتا نظر نہیں آتا، ایسے ہی حج کر کے آنے کے بعد بھی اس کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی۔ تو کہنے والے نے کہا ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج ایک مائنڈ میں بات ہوتی ہے کہ فرض ادا کر لو، بس کھائے پیے ساری چیزیں کیے گئے، کیا بھائی کھانا کیا ملے گا، کہاں رکھو گے، بس یہی ساری چیزیں مائنڈ میں ہوتی ہیں، اور پھر حج کے فرائض کو انجام دے کر کے واپس آتے ہیں اور زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ میں صرف اس کی روح کو تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ آپ کے دل و دماغ کے اندر وہ چیز بیٹھ جائے، اور اب آپ جو ہے اس طریقے سے جب حج کریں گے ان تصورات کے ساتھ مسائل کو یاد رکھتے ہوئے تو انشاءاللہ یہ حج آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کرے گا۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ حج سے پہلے بھی کچھ تیاری کرنی ہوتی ہے، اور حج میں بھی کچھ تیاری کرنی ہوتی ہے، اور حج کے بعد بھی کچھ تیاری کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور روزے سال میں 1 مہینے کے رمضان کے فرض ہیں، زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال میں 1 مرتبہ، لیکن حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، 1 مرتبہ پوری زندگی میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تیاری پوری زندگی کرنی ہے، اور اس کی تیاری اس طرح سے کرنی ہے کہ حج کرنے کے بعد زندگی پوری بدلی ہوئی ہونی چاہیے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کیا حج ہر سال فرض ہے، 3 بار یہ سوال پوچھا گیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے، لیکن تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سوال سے بچو، کہ پہلے کے انبیاء کرام کے امتی کثرت سوال ہی کی بنیاد پر ہلاک ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ امت ایوری ایئر حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتی،
اور پھر اپنا پاور بھی جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ بتا دیا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں قربان جائیے، حج اللہ کے لیے، لیکن اگر حضور کہہ دیں کہ ہر سال فرض ہے تو مولا ہر سال اسے فرض فرما دے۔ اب یہاں آپ دیکھیے اسٹارٹ، نیت کے بعد احرام وغیرہ ساری چیزیں آپ نے سمجھ لی۔ ایک عمل شروع ہوتا ہے سب سے پہلے حج سے پہلے کی تیاری سمجھ لیں کیا کرنا ہے۔ حج سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ قرض جس کا نکلتا ہے اسے پہلے ادا، جس کی حق تلفی کی ہے اس سے معافی تلافی کرو، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور جو فرائض ترک ہو چکے ہیں، قضا ہو چکے ہیں، اس کی ادائیگی کی جد و جہد کرو اور ارادہ کرو کہ اس کو ادا کریں گے۔ یہ حج کے پہلے کی تیاری ہے۔ مجھے تو ایسے بہت سارے افراد کے بارے میں معلوم ہے جو حج کے لیے چلے بھی جاتے ہیں، آ بھی جاتے ہیں، ٹور والے کو پیسے نہیں دیتے، بعد میں دیتے ہیں، ایسا بھی، جبکہ حج سے پہلے کی یہ تیاری ضروری ہے۔ حج میں کیا تیاری؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ 3 چیزوں کا ذکر قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کہ حج کے دنوں کے اندر میاں بیوی کے درمیان جو گفتگو عام طور پر ہوا کرتی ہے، ایسی گفتگو جس سے جذبات مشتعل ہوتے ہیں، ان گفتگو سے پرہیز کرنا، گناہ سے بچنا اور جھگڑے سے بچنا، یہ حج کی تیاری۔ حج کے بعد کی تیاری، اللہ عز و جل نے گناہ معاف فرما دیے، اب گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا اور کما حقہ کوشش کرنا کہ ہم گناہ سے اب بچتے رہیں گے کہ مولا نے ہمیں پاک فرما دیا، یہ حج کے بعد کی تیاری ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں احرام سے۔ دیوانگی کے سلسلے میں مجھے بتانا ہے، ہر آدمی کے لباس سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ غریب غربت والے لباس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ غریب ہے، امیر اس کے لباس سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ امیر ہے، اور دیوانہ بھی اس کے لباس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے۔ راہ چلتے ہوئے کوٹ پتلون پہن کر کے کوئی نکلے تو اسے دنیا دیوانہ نہیں کہے گی، اچھے لباس زیب تن کر کے کوئی نکلے تو اسے دیوانہ نہیں کہے گی، لیکن جہاں کوئی 2 چادروں میں نکلے عام دنوں کے اندر تو لوگ کہیں گے شاید یہ دیوانہ نظر آ رہا ہے۔ تو مولا نے ایسے لباس کا انتخاب حاجی کے لیے فرمایا جس لباس کو دیکھنے کے بعد ہی دنیا اسے دیوانہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں پابندی، تو آپ دیکھیں صفائی اللہ کو پسند، خوشبو اللہ کو پسند، بال سنوارنا اللہ کو پسند، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، یہ ساری چیزیں پسند، لیکن جہاں آپ نے احرام پہن کر عمرے یا حج کی نیت کر لی، ریسٹرکشن شروع، اب خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، اب بال نہ ٹوٹے اس کا خیال کرو، ملے کچیلے رہو، برش بھی کرنے کی ضرورت نہیں، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ اس سے بھی پرہیز کرو۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی ایسی سچویشن بنا لو کہ تم جو ہے ایسے لگو کہ تم دیوانے ہو۔ یعنی اب آپ دیکھیں آپ کو سنورنے پر پابندی لگ گئی، آپ دوپٹی کے چپل پہنے ہوئے ہیں، آپ کے پاس پوزیشن ہے۔ ایک تو کمال کی بات یہ کہ نہ ہو اور ایسے کپڑے پہننا وہ الگ چیز ہے، لیکن مولا فرمایا عرب پتی بھی ہو تو بھی یہی پہنو، اور ظاہر سی بات ہے کہ مولا وہی لباس پہننے کا حکم دے گا جو اسے بہت پسند ہو، اور اسی حالت کا حکم دے گا جس حالت میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کو، اور وہ حالت اسے پسند ہوتی ہے۔ تو پروردگار جل جلالہ نے 2 چادروں کے ذریعے حج کی ادائیگی کے سلسلے میں حکم دے کر، بننے سنورنے پر پابندی لگا کر، اور سمپل چپل وغیرہ پہننے کی احکام کے ساتھ بندے کو ایسی حالت کی طرف بنا دیا کہ اس کی حالت دیکھ کر کے دنیا کا یہ کوئی دیوانہ لگ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں یہ دیوانوں کے بڑے عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ راستے میں آپ کو نظر آتے ہوں گے جو مفلوق الحال دکھتے ہیں، چہرہ گردآلود، بال گردآلود، کپڑے گردآلود، اور انہیں دیکھ کر ہم حقیر سمجھنے لگتے ہیں،
ہلکا سا سمجھنے لگتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو گرد آلود لباس زیب تن کیے ہوں گے، چہرے کی پوزیشن گرد آلود ہوگی، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کا مقام اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے. اللہ قسم پوری فرما دے. یہ سچویشن ہوتی ہے دیوانوں کی. تو آپ کو مکمل دیوانہ بنایا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیے نا، اسکول میں آپ گئے، آپ کا نام پکارا گیا تو آپ نے کہا لبیک، لیکن آپ اسکول کے باہر کہیں گھوم رہے ہیں لبیک لبیک کہہ رہے ہیں تو لوگ کیا کہیں؟ دیوانہ آدمی ہو گیا، عجیب آدمی ہے، کوئی پکارنے والا ہے ہی نہیں اور یہ لبیک لبیک کہہ رہے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. کیا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے کیا لبیک لبیک پکار رہا ہے؟ لیکن قربان جائیے، پکارنے والا نظر نہیں آتا لیکن بندہ کہہ رہا ہے لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں. یہ دیوانگی کی کیفیت. اب یہ پکارنے کا جو مسئلہ ہے یہ اس آیت سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے معبود برحق کی بارگاہ میں عرض کیا الہ العالمین، یہاں تو بے آب ہو گیا، وادی انسان دور تک نظر نہیں آتے، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ مولا نے فرمایا آواز لگانا تمہارا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے. تو اس نبی کی آواز کو اس طرح سے اللہ نے پہنچایا کہ قیامت تک جتنے حاجی حج کرنے والے ہیں، جن کی قسمت میں اللہ نے حج لکھ دیا ہے، جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی، تو فرمایا گیا کہ قیامت تک جو حج کرنے والے ہیں ان کی روحوں نے کہا لبیک. اب یہاں آپ دیکھیں، اس کے فلسفے کو سمجھیں. کلاس کے اندر جب ایبسنٹ پریزنٹ کے سلسلے میں پکارا جاتا ہے تو آدمی الرٹ رہتا ہے، کان برابر لگائے ہوئے رکھتا ہے، اپنے آپ کو بالکل اچھی طریقے سے جو ہے حاضر رکھتا ہے کہ کہیں میرا نام مس نہ ہو جائے اور جب پکارا جائے تو میں بالکل اس کا جواب دے سکوں. کبھی آپ نے یہ تصور کیا لبیک کہتے وقت یہ خیال آیا کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ رب آپ کو پکارا ہے لبیک، پروردگار پکار رہا ہے اور آپ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں. لیکن وہ تصور ہمارے ذہن میں نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہنسی بھی کر رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں اور لبیک بھی کر رہے ہیں اور سگریٹ بھی پی رہے ہیں اور سب کچھ چلتا رہتا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیں بے شمار ایسے اولیاء کرام علیہم الرضوان اس فرش گنتی پر گزرے ہیں کہ جو حج کے لیے نکلتے وقت پہلی بار لبیک کہتے وقت کانپتے تھے وہ کہ اگر میں نے کہا لبیک اور جواب میں اللہ نے کہہ دیا لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں تو کیا ہوگا؟ ہم اس روح تک نہیں پہنچتے. ہم رب کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں، میں حاضر ہوں. کیا آپ کمپلیٹ حاضر ہوتے ہیں؟ کیا پورے سفر کے اندر، حج کے پورے ایام کے اندر آپ کے ذہن میں یہ چیز رہتی ہے کہ مولا دیکھ رہا ہے، مولا دیکھ رہا ہے، یہ تصور رہتا ہے؟ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ حج کے لیے جب نکلو تو تم انتظام کرتے ہو یہ لے جاؤں، یہ لے جاؤں، یہ لے جاؤں، یہ لے جاؤں. ٹھیک ہے، بالکل لے کر جانا چاہیے، آپ کی میڈیسن لے کر کے جاؤ، وہاں ضرورت کی چیزیں لے کر کے جاؤ، لیکن سب سے عظیم چیز جو ساتھ میں لے جانے کی ہے وہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. سب سے اچھی چیز جو تمہارے لیے سامان سفر ہے وہ قدم قدم پر اللہ سے ڈرنا ہے. قدم قدم پر اللہ سے ڈرنے کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ پورے سفر حج کے اندر اس تصور کے ساتھ چلتے رہیں. ایک باپ اور بیٹا دونوں جا رہے تھے. انگور کا درخت آتا ہے، باغ آتا ہے، باغ کے اندر انگور کا درخت تھا. باپ کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں یہ انگور کھاؤں،
لیکن ڈر لگتا ہے کہ کہیں باغ کا مالک دیکھ نہ لے، تو بچے سے کہتا ہے بیٹا بہت دل چاہتے ہیں انگور کھانے کا، تو یہاں کھڑا رہے، کوئی آئے تو مجھے آواز دینا، میں ذرا انگور توڑ کے آتا ہوں۔ تو جیسے ہی باپ کا ہاتھ انگور کی طرف پہنچا، بیٹے نے کہا باپ باپ باپ، وہ فوراً بھاگا ہے، کیا ہوا؟ کوئی دیکھ رہا ہے؟ مالک آ گیا؟ کہا نہیں، مالک کا مالک دیکھ رہا ہے، مالک کا مالک دیکھ رہا ہے، باغ کا مالک تو نہیں دیکھ رہا، ہم سب کا مالک دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور ذہن کے اندر رکھو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ زاد سفر تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر، اس تصور کے ساتھ پورا سفر کرو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ کی ناپسند ہو، اس لیے کہ وہاں پر عورتیں جو ہے ان کے چہرے پر پردہ نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے ساتھ میں رہتی ہیں، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، میں تو آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا کیا وہاں لوگوں کی نظروں کی سچویشن رہتی ہے۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بالکل ہمہ وقت ایک ہی تصور کے ساتھ رہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ زاد سفر اللہ کا ڈر، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس تصور کے ساتھ آپ کو نکلنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیوانگی کا منظر دیکھیں آپ، دو چادروں میں آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد آپ نے عمرہ کیا، یا پہلے حج ہی کو آپ لے لیجئے، عمرے کا مسئلہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد آپ نارمل لباس کے اندر آ گئے، حج اور دیوانگی کو آپ تھوڑا سا سمجھیں۔ اللہ اکبر، میں نام ہے ایمان جیسے جیسے کمزور ہوتا جاتا ہے، سہولتیں زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ بہت زیادہ سہولتیں اس لیے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ سہولتوں کی بنیاد پر وہ کر تو لے کم سے کم۔ ایک زمانہ تھا کہ آپ ذرا سوچیں کہ حج کرنا کتنا ڈیفیکلٹ اور کتنا سخت ترین معاملہ ہوتا تھا۔ لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو کفن لے کر جاتے تھے، اب لسٹ لے کر کے جاتے ہیں کہ کیا کیا خرید کر کے آنا ہے، کفن تو رہ گیا، کفن تو رہ گیا۔ اور یہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، ہمارا ایک ظاہری وجود جسے ہم بہت اچھی طرح سے سیٹ کر کے احرام کی حالت میں ہم حج کے لیے نکلتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا یہ ظاہری حالت پہنچتی ہے؟ میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں گا۔ یہ حج تو آپ کا ہے، فرض ادا ہو جائے گا، یہ ظاہری جو کچھ بھی آپ نے بنا اپنی جگہ پر، لیکن قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج کرو اور اللہ کے لیے عمرہ کرو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے نیت، کہ آپ کی نیت کیا ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کو میں بہت اچھی طرح سے قرآن کی دوسری آیت کی روشنی میں سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہم قربانی کرتے ہیں تو کیا قربانی کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے؟ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے؟ قرآن نے منع کیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہارا تقویٰ، تمہاری نیت، تمہارا اللہ کا خوف جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے کہ تم گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہو یا سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہو۔ تو سرکار نے فرمایا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ، تو مالدار بننے کے لیے حج کر رہے ہو یا اللہ کے لیے حج کر رہے ہو؟ اس کو بھی ذہن میں رکھیں، مالدار ہونے کے لیے حج کر رہے ہو یا اللہ کے لیے حج کر رہے ہو، تو یہ نیت اللہ دیکھتا ہے۔ اس نیت کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے پورے سفر پر برکتوں کو عطا فرماتا ہے اور اس پر کرم کی نظر فرماتا ہے۔ آپ گئے، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ منی کا سفر شروع کیا، دیکھیے آپ اللہ اکبر ٹینٹ کے اندر ہیں، اسی دو چادر کے اندر، نہ صابن سے میلے کچھیلے پڑے ہوتے ہیں، پڑے ہیں، اور کیوں لگی ہوئی ہے، ایک عجیب سچویشن۔ لیکن مولا جانتا ہے، یا آپ دیکھیے جب اللہ نے حکم نازل فرمایا تھا کس زمانے میں نازل فرمایا تھا، لیکن حج کے ایام میں یہ سچویشن پیدا ہوگی، یہ مولا جانتا ہے کہ وہاں پر ٹوائلٹ میں جانے کے لیے جھگڑا ہوگا، لائن میں جھگڑا ہوگا، کھانے پینے میں جھگڑا ہوگا، تو قانون لگا دیا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں جھگڑا مت کرو، حج میں جھگڑا مت کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی دو چادروں کے اندر آپ ہیں،
دیوانگی کا عالم دیکھیے، غریب کے پاس گھر نہیں ہوتا، غریب بیچارہ جھوپڑے میں پڑا رہتا ہے، اور اس کی حالت کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ بیچارہ دیوانہ ہے، کوئی چیز کا انتظام نہیں لیکن پڑا ہوا ہے نیچے سب کچھ۔ اب تو سہولتیں زیادہ سے زیادہ، میں نے بتایا نا کہ ایمان کمزور ہوگا، سہولتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور انسان اس طریقے سے حج کو ادا کرتا چلا جائے گا۔ تو اب یہاں بھی وہی کیفیت رکھی گئی جس طریقے سے ایک بندہ جو ہے وہ دیوانگی کی کیفیت کے اندر ہوتا ہے، ایک عجیب اس کا حال ہو جاتا ہے، دیکھنے پر سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی دیوانہ نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں 5 وقت کی نماز وہاں پر ادا کرنے کے بعد عرفات کے میدان کے لیے نکل گئے، اور وہاں بھی وہی حالت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، بہت اہم نکتہ عرض کر رہا ہوں، دعائیں تو ہر جگہ اللہ قبول فرماتا ہے اور ہر جگہ سنتا ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ عرفات ہی کے سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ وقوف کرنے کے بعد بندے کو اللہ تعالیٰ گناہ سے اس طرح پاک فرماتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے سارے گناہ معاف۔ آخر اسپورٹ کا بھی تو اثر ہے نا، آپ یہی دعا منی میں کریں، وہاں روئیں دھوئیں، تو وقوف عرفہ کی جو فضیلت ہے وہ یہاں آپ کو نہیں ملے گی۔ تو آخر اس میں کیا ہے وقوف عرفہ کے اندر؟ اس جگہ کی خصوصیت کیا ہے کہ وہاں جا کر کے اگر آدمی وقوف کرتا ہے، زوال کے بعد سے لے کر صبح صادق تک کا جو وقوف کا وقت ہے، وہاں پر احرام کی حالت کے اندر اگر کوئی وقوف کر لے تو اس کا حج بھی ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ گناہ سے پاک بھی ہو گیا۔ تو آخر اس مقام کی اتنی فضیلت کیوں، اور وہاں پر دعا کی اتنی فضیلت کیوں؟ ذہن میں رکھیے گا، ایک نبی کی ایک ولیہ سے ملاقات وہاں پر ہوتی ہے۔ عرفہ کے معنی پہچان کے، بہت غور سے سنیے گا، عظمت سمجھ میں آئے گی۔ ایک نبی کی اپنی بیوی کے ساتھ یعنی ولیہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات عرفات میں کم و بیش 300 سال کے بعد ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو پہچان بھی لیتے ہیں، 300 سال کے بعد پہچان بھی لیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اس ملاقات کی وجہ سے، پہچان کی وجہ سے وہاں پر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نبی کی ملاقات ولیہ سے ہو جائے تو وہ وقت اور وہ جگہ دعا کی قبولیت کی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جس تاریخ کو ہوا، اس وقت تو سرکار کی ملاقات مولا سے ہو رہی ہے، تو وہ وقت بھی ایسا ہے کہ اس وقت بھی دعا کی جائے تو اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نبی کی ملاقات ولیہ سے ہو تو وقت اس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے، تو نبی کی دعا خدا سے ہو تو وہ وقت کتنا عظیم ہوگا اور وہ وقت کتنی قبولیت کا وقت ہوگا۔ تو صبح صادق کا وقت بڑا عظیم ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ عرفات میں پہنچے، وقوف آپ نے کیا، رو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، آپ کی حالت بالکل عجیب ہو چکی ہے۔ اب یہاں ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ رو رہے ہیں آپ، گریہ وزاری کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہاں کی دعا کی بڑی عظیم فضیلت ہے۔ وہاں دعا کے اندر سستی نہیں کرنا چاہیے کہ بس چلیے، نہیں، جی بھر کر کے دعا مانگو۔ اور یہاں خاص طور پر ایک بات میں عرض کروں، صرف اپنے لیے مت مانگنا، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جملہ مومنین کے لیے، اور خاص طور پر جنہوں نے آپ کو ستایا ہو، تکلیف پہنچائی ہو، ان کے لیے بھی آپ جو ہے معافی کی دعا کریں کہ اللہ انہیں تو معاف فرما دے۔ اس لیے کہ جب آپ اپنے مجرم کے لیے معافی کی دعا کرتے ہیں تو آپ بھی اللہ کے مجرم ہیں، آپ ان کے لیے معافی کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرما دیتا۔ اور یہ دعا کی اتنی فضیلت ہے، یہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے، کہ امام عشق و محبت کے والد نے دعا کی فضیلت پر ایک کتاب قلم بند فرمائی ہے۔ اس میں آپ نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی، اگر کوئی شخص کسی مومن کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے، کوئی مومن کسی مومن کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس دعا کا وہ مقام ہے
جو حاجی احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں دعا کرتا ہے، یہ فضیلت ہے۔ تو ہمیشہ اس چیز کا خیال کریں۔ مغفرت بہت عظیم چیز ہے، معافی بہت عظیم چیز ہے، معافی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نعمتیں مانگتے ہیں، معافی نہیں مانگتے، اور وہاں سب سے زیادہ جو اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہے وہ معافی مانگنی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے والدین کو معاف فرما دے۔ اور تقریباً انبیاء کرام کی دعاؤں کو اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو سب نے زیادہ تر دعا مغفرت کی اللہ کی بارگاہ میں کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا اغفر لی ولوالدی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بخشش سب سے اہم چیز ہے۔ حضور کی بارگاہ میں بھی جا کر کے قرآن نے کہا وہاں بھی معافی چاہو، معافی مانگنے کا حکم ہے، اور ہم اسی سے کوتاہی برتتے ہیں۔ نعمتیں تو مانگتے ہیں، معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خاص طور پر میدان عرفات کے اندر، اس دیوانگی کے عالم کے اندر معافی مانگے، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگے۔ اب وہاں سے آپ آئیں گے، آپ ذرا سوچو تو صحیح دیوانگی کی کیفیت، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ اب مشعر حرام کے پاس پہنچے تو اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ پہلے لوگ وہاں آنے کے بعد جو ہے نا، پہلے زمانے جاہلیت کا جو حج تھا تو عرفات سے واپس آ کے مشعر حرام کے پاس جو ہے وہ وہاں پہنچ کر کے جو ہے وہ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، بس یہ کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تم آ کر کے میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب مزدلفہ کے اندر، اب یہاں بھی آپ دیکھیں وہاں پہنچنے کے بعد ایک کمال کی چیز یہ ہے کہ آپ کو مغرب کی نماز وقت ہونے کے باوجود بھی نہیں پڑھنا، اور اس کی تفصیل بلبل باغ مدینہ نے آپ کو بتا دی ہوگی۔ یاد رکھیں ادا اسی وقت ادا ہے جب مصطفیٰ پیارے کی ادا ہو، یاد رکھیں اس کو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نماز ادا کی وہی وقت ادا ہے۔ حضور نے وہاں پر مغرب کی نماز ادا کرنے کی بجائے اس کے وقت کے بعد عشاء میں ادا کی، تو جب حضور نے ادا کی وہ قضا نہیں، وہ ادا ہے۔ پتہ چلا ادائے مصطفیٰ کا نام نماز ہے، اس کو بھی سمجھا دوں۔ نماز کیا ہے؟ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت خدا کی ہے لیکن ادا مصطفیٰ کی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں، میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پہلے قیام کیا، پھر آپ نے رکوع کیا، پھر سجدہ کیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سجدہ تو نماز کے اندر سب سے افضل ہے، کہ سجدے کی وجہ سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، نہیں یار میں تو اسٹارٹ سجدے سے کروں گا، ہوگی نماز اس کی؟ نماز اسی وقت ہوگی جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے شروع کیا، جہاں ختم کیا۔ اگر تم اس طریقے سے نماز پڑھو گے ادائے مصطفیٰ کے مطابق تو تمہاری نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز بھی ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اب آپ کھلے میدان کے اندر ہیں، پڑے ہوئے ہیں، چادر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، گھر بار بغیر کا جو انسان ہوتا ہے، رہتے ہوں گے آپ اپنے محل کے اندر، بنگلے کے اندر رہتے ہوں گے، لیکن آج تو فقیر بن کر رہنا ہے، آج دیوانہ بن کر کے رہنا ہے۔ اور یہ حالت میرے مولا کو اتنی پسند آتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنی پسند آتی ہے یہ حالت کہ اللہ اکبر۔ یہ دیوانگی کی کیفیت جو ہوتی ہے نا، اس پر میرا مولا پیار کی نظر فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو تو صحیح، میرے لیے کیسی حالت انہوں نے بنا رکھی ہے، کیسی حالت، ان کو کیا صلہ دیا جائے۔ مولا تو جاؤ، میں نے آج سب کو بخش دیا، سب کو مولا بخش۔ اور پھر آپ کمال کی بات دیوانگی بھی دیکھیے آپ، یہ بھی عجیب دیوانگی ہے، عجیب دیوانگی ہے۔ وہاں سے کنکر بندہ چن رہا ہے، دیوانگی دیکھیے کیا چن رہا ہے مزدلفہ میں، کنکری چن رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچو راستے میں کوئی چل رہا ہو اور کنکریاں چن رہا ہو، اسے دیکھ کر آپ کیا کہے، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہے کیا ہے یار، یہ کنکریاں چن رہا ہے۔ یہ کنکریوں کو چنتے ہوئے دیکھ کے آدمی کیا کہے گا؟ دیوانہ ہی تو کہے گا نا۔ حضرت بیل الدانہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے، ان کے حوالے سے مشہور ہے کہ زبیدہ جو ہے
حضرت بہل الدانہ علیہ رحمہ مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے، اور اس میں جو ہے زبیدہ وہاں سے نکلتی ہے، ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید کی بیوی. تو بہل الدانہ علیہ رحمہ سے پوچھتے بابا یہ کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں. اور بہلول، دیکھیے قربان جائیے لفظ پر، بہلول کو دانا کہا جا رہا ہے. بہلول دانا یعنی عقل مند، اور دنیا اس زمانے میں ان کو دانا نہیں کہتی تھی، دیوانہ کہتی تھی. دنیا دانا نہیں کہتی تھی، دنیا دیوانہ کہتی تھی. اللہ اکبر. اب دیکھیے حضرت بہل الدانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں. زبیدہ پوچھ رہی ہے کیا ہے؟ تو بولے جنت کے محل. بیچو گے؟ تو حضرت بہل فرماتے ہیں کتنے میں؟ کہاں 5 درہم میں. دی 5، چلی گئی. رات گھر پہنچتی ہے، یعنی گھر پہنچتی ہے تو رات کو سوتی ہے، تو خلیفہ ہارون رشید نے دیکھا کہ جنت کا محل ہے اور جنت کے اندر زبیدہ کا محل، اس کا محل ہے ہی نہیں. تو زبیدہ سے پوچھتا ہے کیا بات ہے، یہ تو نے کون سی ایسی نیکی کی ہے کہ تیرا محل میں نے جنت کے اندر دیکھا، ذرا مجھے بھی تو بتا. تو کہا وہ بہل الدانہ جو ہے نا مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جنت کے محل ہیں، تو میں نے خرید لیا ان سے. کہا اچھا، تو میں نے تو جنت میں تیرا محل دیکھا. تو واقعی بہل نے صحیح کہا. دوڑے دوسرے دن بہل الدانہ کی تلاش میں، دیکھا تو وہی مٹی کے گھروندے بنا رہے. اور بہل الدانہ سے پوچھتے ہیں خلیفہ ہارون رشید کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت کے محل. کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا تیری پوری سلطنت کے بدلے میں. تیری پوری سلطنت کے بدلے میں. تو خلیفہ ہارون رشید کہتا ہے میری بیوی کو تو تم نے 5 درہم میں بیچ دیے، مجھے اتنا مہنگا کیوں؟ تو کہا اس نے بن دے کے تسلیم کر لیا تھا، تو دیکھ کر آیا ہے. اس نے بن دے کے تسلیم کر لیا تھا، تم دیکھ کر. اب اس کانسیپٹ کے اندر آپ دیکھو، پتھر جو آپ اٹھاتے ہو نا، تو آپ نے شیطان کو دیکھا نہیں ہے، ایک نبی کی نقل پر نقل کر رہے ہو. اللہ کو یہ ادا بھی پسند آ رہی ہے، یہ دیوانگی اتنی پسند آ رہی ہے کہ آپ کنکریاں چن رہے، مولا دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کی رحمت کہ میرا بندہ کتنا دیوانہ ہے، میرے محبوب کی ادا پر کتنا قربان ہونے جا رہا ہے. کنکریاں پاگلوں کی طرح چن رہا ہے، دیوانوں کی طرح چن رہا ہے. یہ کنکریاں چننا اتنا پسند آتا ہے. اور یہاں ایک اور بات عرض کروں، ان کنکریوں کو دھونے کا حکم، کہ اس کو اچھی طرح سے دھو لو. قربان جائیے، قربان جائیے. اللہ اکبر. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ درہم کو دھو رہی تھی اور خوشبو لگا رہی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ یہ کیا کرے؟ پیٹ نیم تھا، نام تو حضرت عائشہ تھا، لیکن سرکار پیار سے حمیرہ کہتے تھے. تو سرکار نے فرمایا حمیرہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور آپ نے ہی تو فرمایا ہے کہ صدقہ ضرورت مند کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے دستے قدرت میں پہنچ جاتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ اس کو اچھی طریقے سے دھو کر خوشبو لگا کر کے دوں کہ میرے مولا کے ہاتھ میں پہنچے تو مولا راضی ہو جائے، مولا راضی ہو جائے. آپ اندازہ لگائیں، آپ کنکریاں دھو رہے ہیں، اور یہ بھی آپ دیکھیں کنکریوں کے مارتے وقت کی دعا کیا جانتے ہیں؟ رغم للشیطان وردا للرحمن. اللہ کی رضا کے لیے آپ مار رہے ہو. اچھا دیوانگی بھی تو آپ دیکھیں، آپ کنکریاں چنے گئے. آپ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ آپ جانتے ہیں. وہاں تو شیطان نظر آیا تھا اور پتھر مارا گیا. لیکن یہ بھی بڑی عجیب بات ہے دیوانگی کی کہ پتھر کو انسان پتھر مارا بھی تو شیطان نظر نہیں آتا. پیلر ہے نا، پیلر کو انسان پتھر سے پتھر کو مار رہا ہے. کوئی دیوانہ نہیں کہتا اسے، کوئی پاگل نہیں کہتا اسے. اور اس پتھر کو پتھر سے مارنے کے لیے انسان تکلیفیں برداشت کرتا ہے. بہت سارے لوگ تو جمعرات پر انتقال کر جاتے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے کہ معلم کو اعلان کرنا پڑتا ہے اتنے بجے نکلنا، ابھی رش بہت زیادہ ہے اتنا. اور کوئی اس عمل کے حوالے سے یہ نہیں کہتا کہ بے وقوفی کر رہا ہے. آدمی کنکر مار رہے ہیں، کیا دیوانگی ہے. پتھر سے پتھر کو مارا جا رہا ہے. اگر دنیا میں کوئی انسان کسی پتھر کی دیوار پر پتھر مار رہا ہو تو آپ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ دیوانہ ہی تو کہیں گے نا. لیکن یہاں آپ اس ادا کو اختیار کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد ایک نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے وہاں پر آپ کنکریوں سے
پتھر کو مارتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک دیوانگی کا پورا پروسیجر تھا جو آپ نے مکمل کر لیا۔ اب فرزانگی کا پروسیجر شروع ہوتا ہے۔ اب وہاں دیوانگی نہیں چلے گی، یہاں آپ نے خوب لبیک کی صدائیں زور زور سے لگائیں، لیکن اب جب آپ نے حج کر لیا، اب مدینے جا کر ایسی آواز نہیں لگا سکتے، اب وہاں حالت بدل گئی۔ اچھا، یہاں بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ عمرے کا شوق ہوا، لیے احرام، چلے مسجد عائشہ، جورانہ چلے اور طائف چلے گئے، کہیں سے بھی ہو کر کے آ رہے ہیں اور عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں۔ حج آپ کا ہو گیا، لیکن قربان جائیے، لبیک اس کی صدائیں بلند کرتے رہے، کعبہ سے لپٹ کر خوب دعائیں کرتے رہے، سب کچھ ہو گیا، آب زمزم بھی خوب آپ نے پی لیا۔ اب حج مکمل ہوا، مدینے جانا ہے، تو اب یہاں تو کعبہ آپ نے دیکھا، اب کعبے سے پوچھیں کہ بتا تیرا کعبہ کون سا ہے، تیرا کعبہ کون سا ہے، ہم نے تجھے تو دیکھ لیا، اب تیرا کعبہ کون سا ہے؟ تو کعبہ کہتا ہے حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب فرق دیکھیں، حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے، اور مدینے جاؤ کس کے لیے؟ مدینے جاؤ کس کے لیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مدینہ آیا اور اس کی نیت سوائے میری زیارت کے اور کچھ نہیں تھی، سرکار فرماتے ہیں کل بروز قیامت وہ میرے پڑوس میں ہوگا۔ حج کرو اللہ کے لیے، مدینے جاؤ حضور کے لیے۔ اچھا، وہاں حج کے لیے اتنے پروسیجر، مکہ مدینے میں بھی حج ہے، مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت پڑھو، حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ اچھا، وہاں گناہ معاف ہو رہے ہیں عرفات کے میدان میں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں اب چلم چلی نہیں چلے گی، بھاگ دوڑ نہیں۔ اب دیکھیے نا، پہاڑ پہ بندہ دوڑتا ہے، صفا مروہ کی صحیح عجیب دیوانگی ہے۔ وہ اس طرح سے بغیر کسی یوں کہ دوڑتا ہوتا آدمی دیوانہ ہی کہے گا نا، وہاں آدمی دوڑتا ہے، بھاگ رہا ہے، چل رہا ہے، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ سے بھاگم بھاگی کر رہا ہے۔ اس طرح سے کوئی دوڑتا ہوا راستے ملے گا تو پاگل جا رہا ہے۔ حج پورا دیوانگی کا سفر ہے، سوائے دیوانگی کے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس دیوانگی کی پوزیشن اور یہ دیوانگی کا عمل صرف اس لیے ہے کہ چونکہ اللہ کے مقبول بندے نے یہ ادا اپنائی تھی، اس لیے نبی کی کوئی ادا ایسی نہیں ہوتی جو حکمت سے خالی ہو۔ اللہ ان کی ادا کو اختیار کرنے کی بنیاد پر اللہ عز و جل اس ادا میں آپ کو دیکھنا، ہم کو دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ کی ایک ولیہ نے صفا مروہ کی سعی کی تھی، اور اللہ عز و جل نے ان کے اضطراب پر ان کی دعا کو قبول فرمائی تھی، اس لیے یہ ادا اپنانے کا ہمیں حکم عطا فرمایا گیا۔ اب آپ وہاں گئے، یاد رکھیں عرش بہت عظیم جگہ ہے، بہت عظیم جگہ ہے، کیا کہنا عرش کا، اللہ اکبر۔ لیکن اس سے بھی اگر افضل کوئی جگہ ہے اور زیادہ ادب کی جگہ ہے تو کون سی ہے؟ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا گیا ادب گاہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید می باید جنید و بایزید ایجا، کہ حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے تو سانس بھی انہوں نے روک لی تھی کہ کہیں سانس کی آواز سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ عرش سے بھی نازک۔ میں کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی زور زور سے وہاں سلام پڑھتے ہوتے ہیں، نہیں کریں، بالکل نہیں کریں، منع فرمایا گیا ہے، بالکل منع فرمایا گیا۔ آپ بالکل ایک دم خاموشی کے ساتھ، ایک دم پست آواز میں، آواز بھی بلند ہو۔ اور یہاں آواز ہی کی بلندی کے سلسلے میں پابندی لگائی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، روکا گیا وہاں پر۔ اور آواز کی بلندی پر زندگی کے سارے عمل کی بربادی کی بات کہی گئی کہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حج بھی وہاں پر ہے،
عرفات میں گناہ معاف ہوتے ہیں، مدینے میں حاضر ہوئے تو سرکار کے صدقے میں شفاعت نصیب ہو جائے گی، اور عمرہ بھی وہاں پر ہے، عمرہ بھی وہاں پر ہے۔ آپ جو ہے مسجد قباء جا کر 2 رکعت پڑھیں، اللہ آپ کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قربان جائیے میرے آقا کی عظمت پر کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر کے اندر کتنی آسانیاں رکھی ہیں کہ تمہیں حج کا ثواب چاہیے لے لو، عمرے کا ثواب چاہیے لے لو، مغفرت کا پروانہ چاہیے لے لو۔ وہ کون سی چیز ہے جو میرے بارگاہ سے تمہیں نصیب نہیں ہو سکتی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہم کعبے سے پوچھتے ہیں کہ اے کعبہ تو بتا تیرا کعبہ کون سا ہے؟ اب کعبہ کیا ہے؟ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے کعبہ کیوں بنایا۔ نہیں کوئی ہم کچھ معلوم نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو ہے وہ ہم تھوڑے سے ڈپ میں جانے کی اس کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ کیف ملے گا، پورا سفر تقویٰ سے بھرا ہوا ہمارا ہو جائے گا، اور واپس جب آئیں گے تو یہ پریکٹس ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیں گے انشاءاللہ العظیم۔ اب آپ دیکھیں تو کعبہ جواب دیتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ، اعلیٰ حضرت نے جو کہا نا کعبے کا کعبہ، تو وجہ یہ کہ کعبہ جو ہے نا اس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کعبے کی نہیں کرتے، عبادت خدا کی کرتے ہیں، لیکن ہمارا ڈائریکشن جو ہوتا ہے سمت قبلہ ہماری نماز کا، ٹھیک ہے نا، ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو کعبے کا کعبہ، ایک کعبہ ہم تو تیری طرف رخ کرتے ہیں، تو کس کی طرف رخ کر رہا ہے؟ تیرا بھی کوئی کعبہ ہے جس کی طرف تو رخ کرتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ ڈائریکشن جب آپ دیکھیں گے نا تو کعبے کا وہ جو جہاں حتیم ہے اور حتیم کے اوپر جو پرنالہ ہے، یہ پرنالے کا رخ مدینے کی طرف ہے، پرنالے کا رخ مدینے کی طرف ہے، اور اتنا حصہ تھوڑا سا جھکا ہوا ہے، اوپر کا حصہ تھوڑا سا جھکا ہوا ہے۔ تو اللہ اکبر، تو کعبے سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ تو کہاں جھکا ہوا ہے تو کہتا ہے میں مدینے کی طرف جھکا ہوا ہوں۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور مقطع میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکے میں جتنی دیوانگی تھی مدینے میں اتنی ہی فرزانگی کی ضرورت ہے۔ وہاں بہت متانت کے ساتھ، بہت خاموشی کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے کی کوشش کریں، اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ مدینے کی گلیوں کے اندر بے وضو نہ چلیں، اس لیے کہ یہ تو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، جو ایک بار آتے ہیں انہیں دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ روضے پر بھی حاضری ہوتی ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن گلی کوچوں کے اندر اولیاء فرشتے یہ گھومتے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے مدینے کی گلیوں میں باوضو درود شریف پڑھتے ہوئے آپ چلتے رہیں گے نا، تو جو اللہ کے ولی مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، درود کی خوشبو ان کو مل جاتی ہے، اور پھر وہ خوشبو ملتی ہے تو کہاں سے یہ خوشبو آتی ہے اس طرف وہ گھوم کر کے دیکھتے ہیں، تو درود پڑھنے والے کو دیکھ لیتے ہیں، اور درود پڑھنے والے پر کسی ولی کی نظر پڑ گئی تو اس کی حاضری قبول ہو گئی۔ مدینے میں اس چیز کا خیال۔ اور ایک بہت آسان سی چیز میں آپ کو بتا دوں، مکے میں آپ عمرہ کریں، طواف کریں زیادہ سے زیادہ، اور سب سے اہم جو چیز آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے گپ شپ فضول باتیں اس سے پرہیز کریں، اور خاص طور پر مسجد نبوی شریف اور مسجد حرام کے اندر دنیاوی باتیں قطعی طور پر نہ کریں، کہ فرمایا گیا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے پوچھا گیا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کا گناہ کیا ہے، عذاب کیا ہے، تو فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے گویا وہ قبر میں اپنے لیے آگ کا انتظام کرتا ہے۔
عام مسجدوں میں بھی دنیا کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، تو مسجد حرام میں تو ٹولہ لگا کر کے بیٹھتے ہیں. ایسے بیٹھے تو خاص طور پر میری بہنیں غور سے سنیں، اسپورٹ بتاتی ہیں میں فلاں جگہ تجھے ملوں گی وہاں آ جانا، اور بیٹھتے ہیں کیا کھائی کیا پی کیسی رہی، یہ سب چاہتے. تو کہاں سے آپ مجھے بتائیے زندگی بدلے گی کہاں؟ ہم نے تو سب جگہ کو پکنک پوائنٹ بنا لیا ہے اور پکنک اسپاٹ بنا لیا ہے. اور اسی طرح سے نئے شادی شدہ ہیں تو اس طریقے سے طواف ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کرتے ہیں جیسے بیوی بھاگ جائے گی کہیں، اور سمجھتے ہیں یہ تو یادگار سفر ہے. یہ کہاں سے آپ نے سیکھا ہے؟ کچھ تو اللہ کے گھر کا لحاظ رکھو، کچھ تو اللہ کے گھر کا لحاظ رکھو، کچھ تو ادب کرو اللہ کے گھر کا. وہاں رو، اللہ کو مناؤ. قدرت نے توفیق اور چانس عطا فرمایا ہے زندگی کے سارے گناہ. اور میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہ خود اس کو فیل کریں گے، محسوس کریں گے. عرفات کے میدان میں دعا کر لینے کے بعد، وقوف عرفہ کے بعد جب وہ بس میں بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو بالکل ہلکا محسوس کریں گے، جیسے ان کی باڈی ایک دم لائٹ ہو گئی. کچھ ایسا لگے گا جیسے زندگی کے سارے گناہ کے بوجھ اس کے اتر گئے. ایک دم ہلکا پھلکا محسوس کرے گا اپنے آپ، ایک دم لائٹ اپنے آپ کو محسوس کرے گا. لیکن شیطان چاہے گا جلدی سے اس کا جو ہے وہ اعمال نامہ گناہ سے بھر جائے، اس طرح سے اس کا بلینک ہو جائے گا تو کیسے چلے گا. تو شروع کر دیتا ہے. تو پھر نمازیں بھی وہاں لوگوں کی چھوٹتی ہیں. ہم نے بہت ساروں کو دیکھا ہے نمازیں بھی چھوٹتی ہیں، نہیں پڑھتے بعد میں نماز، اور پھر شاپنگ میں لگ گئے، ادھر گئے ادھر گئے، یہ کیا وہ کیا. بس پھر حج ختم ہوتے ہی عبادت کا سارا معاملہ جو ہے نا جوش جذبہ سب فنش ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ کریں. آپ جس مقصد کے تحت گئے چینج کرنے کے مقصد کے لیے جائیں، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کے ساتھ جائیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکے میں زیادہ سے زیادہ طواف کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خانہ کعبہ کے 40 طواف کیے اللہ اس کو گناہ سے اس طرح پاک فرما دیتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ حدیث مبارک. طواف کے دوران جو کچھ پڑھنا ہے بلبل باغ مدینہ تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کسی کے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں بتانے کا، سب بتا دیتے. اتنا نیا نیا سیٹ کر کے لا کر کے رکھتے ہیں کہ کوئی باقی ہی نہ رہے کوئی چیز. پھر بھی اگر نہ بتائے ہوں تو میں بتا دیتا ہوں، بتا دی ہوں تو ایک حدیث بیان کرنے کا ثواب مجھے مل جائے گا. جو شخص طواف کعبہ کرتے وقت تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا وہ رحمت کے سمندر میں چل رہا ہے، رحمت کے سمندر میں چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. تو اس کو آپ کریں. جا رہے ہیں حج کے لیے تو حج ہی کریں. سب کچھ ہندوستان میں مل جائے گا، دنیا میں مل جائے گا، کعبہ اور مدینہ کہیں نہیں ملے گا. اس مقصد کو پیش نظر رکھیں اور یہ نیت کریں. حج کیا ہے؟ قصد و ارادے کا نام ہے. ارادے کا نام ہے ایک ارادہ کرنا. کیا ارادہ؟ بابرکت گھر کی زیارت کا ارادہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آپ دیکھیں کہ نیت کے اندر یہ چیز شامل کی فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، اس کو میرے لیے آسان کر. وہ آسان کرے تو ہی آسان ہو سکتا ہے. مجھے کہنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن اب کہہ دوں. میں بہت من بنا رہا تھا کہ اس سال حج کے لیے جاؤں، لیکن جو ہے وہ وہاں کے چلنے کے حوالے سے کچھ گھٹنوں کی تکلیف، کچھ کمر کی تکلیف، تو قدرت نے پریکٹس کروائی میری. پرسوں کیسی پریکٹس ہوئی میں آپ کو بتاؤں. پرسوں جو ہے بیلگام، ہبلی سے مجھے بیلگام آنا تھا، بیلگام سے مجھے فلائٹ لینی تھی. شارٹ راستہ ہے، 1.5 گھنٹے کا سفر ہے. میں نکلا بہت پہلے، بیلگام پہنچ بھی گیا. بیلگام کے اندر اتنی ٹرافک ہے، گاڑی موو نہیں ہو رہی تھی. ڈائیورژن تھا، ہم وہاں سے گئے، تھوڑا سا سفر اور طے کیے. اب 2.5 کلومیٹر ایئرپورٹ باقی تھا. کتنا؟ 2.5 کلومیٹر. اب فلائٹ 4:30 بجے کی، 3:45 بج چکے تھے. میں نے میرے ایک دوست کو، انڈیگو والے کو فون کیا. اس نے وہاں بتایا تو اس نے کہا کہ تقریباً پیسنجر ٹرافک کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، ہم فلائٹ کو تھوڑا ڈیلے کرتے ہیں، 4:15 تک بھی وہ آ جائیں گے تو ہم لے لیں گے. تو ہم نے دیکھا کہ جو گاڑی والے نے ہم کو راستہ بتایا تھا کہ ہمارے پیچھے پیچھے آ جاؤ، ڈائیورژن تھا تو ہم کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہاں سے کہاں جانا ہے. تو بہرحال اس کے پیچھے پیچھے ہم گئے تو ہم نے دیکھا اس نے گاڑی ایک جگہ پارک کی. وہ سامان لے کر کے وہ 2.5 کلومیٹر چلنا شروع کیا کہ چلو کسی طرح سے پہنچ جاؤں. تو میں نے سوچا اب میں بھی کیوں انتظار کروں، میرے ساتھ بھی 2-3 ساتھی تھے.
ایک نے ایک بیگ اٹھایا، دوسرے نے دوسرا بیگ اٹھایا اور ہم چل پڑے. تو 2 کلومیٹر ہم نے واک کیا. تو مجھے خیال آیا کہ اللہ بتا رہا ہے کہ میرے بندے چل سکتا ہے تو ابھی چلنا چاہتا ہو. ایک اچھی خاصی پریکٹس 2 کلومیٹر ہم چل گئے. پھر وہ ساتھی نے ایک بائک والے کو پکڑا، داڑھی والا، دیکھ کر کہ بھئی حضرت کی فلائٹ چھوٹ جائے گی، تم چھوڑ کے آؤ. تو بائک والا پھر مجھے لے کر کے ایئرپورٹ پہنچا. الحمدللہ مجھے فلائٹ مل گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے، اب یہاں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس پریکٹیکل لائف کے بعد، انسان کے اندر ایک قوت ہے جو چھپی ہوئی ہے. کوئی وقت آتا ہے جس میں وہ اس قوت کا وہ استعمال کرتا ہے. جیسے کھلے آسمان کے نیچے سونا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ پر آسان کرتا ہے جہاں پر اللہ عز و جل کے بندے کی ادا کو تمہیں اپنانا ہے. تو فیسرہ لی کہتے ہیں. ہر آدمی جانتا ہو کھلے میدان میں پتہ نہیں ٹیمپریچر کیا ہوگا، بارش آئے گی تو ٹھنڈی کیسی ہوگی، لیکن حج کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ نیت اس نے کر لی تھی. فیسرہ لی، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان کر، تو مولا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اور اللہ کے آسان کرنے سے ہی کوئی چیز آسان ہوتی ہے، اور اللہ آسانی ہی چاہتا ہے. ہم ڈیفیکلٹ سمجھتے ہیں. قرآن کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی ہی چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا. اور یہ کتنا سستا سودا ہے. اگر 5 دن صحیح معنوں میں حج کر لیا جائے اور اس کے ارکان ادا کر لیے جائیں اور زندگی کے سارے گناہ معاف ہوتے ہوں تو مہنگا سودا نہیں ہے یہ، بہت سستا ہے. لیکن حج کو حج کی طرح ادا کرو.